لیکن ایک مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں، بھائی مزے کے لیے نہیں ہوتی شادی. شادی اسلام میں بولو نا مزے، کسی بیوہ سے کرو، کسی طلاق یافتہ سے کرو، گھر بسانے کے لیے کرو، وغیرہ وغیرہ. کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات صحیح ہے لیکن یہ بات کرنے والوں کے اکثر ارادے صحیح نہیں ہوتے. اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی 20-22 سال کی لڑکی سے کر رہا ہے نا کنواری تو یہ غلط کر رہا ہے، مقصد ان کا یہ ہوتا ہے. حالانکہ اسلام میں یہ غلط بولو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے اگر کوئی مزے کے لیے دوسری شادی کرتے ہیں مفتی صاحب لوگ آپ کا بیان سن کے، میں نے کہا اگر وہ حقوق ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلی شادی بھی اگر کوئی مزے کے لیے کر رہا ہے لیکن اس کا ارادہ ہے کہ میں بیوی کے حقوق ادا بولو نا بھائی کروں گا، پراپر اس کو رکھوں گا، عزت دوں گا. ایسا نہیں ہے کہ جیسے زانی ایک گرل فرینڈ ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہے اور حقوق نہیں ہوتے. تو اگر وہ پراپر حقوق ادا کرے گا تو اگر وہ بالفرض مزے کے لیے بھی کر رہا ہے تو وہ بھی کر رہا ہے، وہ لڑکی بھی راضی ہے، تو تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ پھر کوئی زبردستی تھوڑی کر رہا ہے لڑکی پر، لڑکی بھی راضی، اس کا ابا بھی راضی، اس کا خاندان بھی راضی. اب ان کے دل میں جو ہے یہ اللہ جانے، یہ جانے، آپ کو کیوں ٹینشن ہو رہی ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. پہلی شادی اگر کوئی کر رہا ہو، عشق ہو گیا، وہ چاہتا ہے یہ محبوبہ مجھے مل جائے، تو یہ مزے کے لیے ہی کر رہا ہے نا. عشق کے بعد تو مقصد اپنی خواہش ہی پوری کرنا ہوتی ہے، لیکن اس کا ارادہ یہ ہے کہ مزے برائے مزے نہیں ہے، اس معشوقہ سے محبوبہ سے نکاح کر کے پراپر گھر بساؤں گا، اس کی اولاد کا خرچہ اٹھاؤں گا، اس کو عزت دوں گا. تو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے؟ اللہ کی طرف سے پابندی ہے. تو اسی طرح نہ دوسری پہ بھی نہیں ہے، تیسری پہ بھی نہیں ہے، چوتھی پہ بھی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے بیوہ طلاق یافتہ کو ترجیح دینی چاہیے، اس میں ثواب زیادہ ہے. لیکن اگر کوئی پیسے والا دولت والا آدمی وہ جوان لڑکیوں چاروں کنواری رکھنا چاہ رہا ہے تو اپنے خرچے پہ رکھ رہا ہے، لڑکی بھی راضی ہے، بغیر رضا کے تو نکاح ہوتا نہیں نا اس سے، لڑکی بھی راضی، اس کا ابا بھی راضی، تو وہ اگر رکھ رہا ہے تو آپ کو کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ آپ اس کو کیوں مشورے دیں گے بیوہ سے کرو تو فلانے سے کرو؟ اس کی مرضی بھائی، بیوہ سے کرے یا طلاق یافتہ سے کرے. اچھی بات ہے، ہم تو مشورہ دیں گے بیوہ سے کر لو ثواب ملے گا. تو اسلام میں اپنی طرف سے آپ ایڈیشن، یہ اللہ کو پتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. حلال پیسوں سے اگر کوئی پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھا رہا ہے تو مزے کے لیے کھا رہا ہے نا، ورنہ یہ پراٹھے صحت کے لیے اچھے ہیں نہیں یار. سمجھ میں او بھائی، صبح جو ہوٹلوں پہ ہمارے جو کوئٹہ وال ہے نا بڑے مزے کے پراٹھے بناتے ہیں. پنجاب سے رشتہ دار آئے، وہ کہتے تھے کیا پراٹھا کرتے رہتے ہو مفتی صاحب آپ بیان میں. میں ان کو جامعہ لے گیا، راستے میں ہوٹل میں نے پراٹھا کھلایا. کہہ رہے یار ایسا پراٹھا میں نے آج تک زندگی میں نہیں کھایا. لاہور سے آئے ہوئے تھے. میں نے کہا لاہور میں بھائی، لاہور ہے مگر کراچی ہے. ایک تو وہ موسم دیکھ کے بڑا خوش ہوئی، یار گرمی نہیں ہے، ابھی 2-4 دن سے گرمی پڑی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی 1-2 دن میں انشاءاللہ. وہ کیونکہ گرمی جاتے جاتے ایک دفعہ ٹاٹا کرتے ہوئے جاتی ہے نا. گرمی ہے یہاں پہ، سردی بھی قابل برداشت ہے. بھنگی خانہ تو ہمارے حکمرانوں نے بنایا ہے نا. کراچی تو کراچی ہے بھائی، بھنگی خانہ ہو کے بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ بھی ایک باہر سے ایک صاحب آئے، ان کو بھنگی خانہ کا مطلب نہیں پتا، تو وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں لنگی خانہ ہے کراچی یا ڈھنگی خانہ ہے. میں نے آپ کے بیان میں سنا ہے جھنگی خانہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ امریکہ سے آئے، یہ سہولت آپ کو میسر نہیں ہے. ہوتا ہے نا آپ کال کر رہے ہوتے ہیں آواز آتی ہے، یہ آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. بھائی آپ انٹرنیشنل کال کرو تو بعض دفعہ یہ آواز آتی ہے آگے سے، آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. تو میں نے کہا بھنگی خانہ کسے کہتے ہیں امریکہ والو، آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں تو اعتراض کیوں ہے آپ کو؟ ایک کے آگے چلتا ہوں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ بیواؤں سے شادی کرنی چاہیے کیونکہ اگر کنواریوں سے کریں گے تو بیوہ کہاں جائے گی بیچاری. میں نے کہا یہ دلیل تو الٹا کر لو تو بھی بنتی ہے، سب بیواؤں سے کریں گے تو کنواریاں کہاں جائیں گی. ٹھیک ہے، نکاح کرنے والے مرد مارکیٹ میں شارٹ ہیں، جس سے بھی کریں گے دوسرے کا نقصان ہوگا. سمجھتے ہو؟ آپ بیوہ سے کرو تو کنواری کے لیے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. تو آپ کرو بس. وہ لڑکی کے والوں کا کام ہے کہ آپ کو وہ بیوہ پہناتے ہیں، طلاق یافتہ پہناتے ہیں یا کوئی کنواری پہناتے ہیں. وہ بھی تو وہ آپ میں ایبلٹی قابلیت دیکھ کے فیصلہ کریں گے.
کہ بھائی یہ کماری کے لیے بھیج رہے ہیں, ہم کیوں دیں اس کو, ہم اپنی کماری کے لیے کوئی کمارا دیکھیں گے, تو آپ خود ہی مجبور ہو کے بیوہ طلاق یافتہ کی طرف جاؤ گے. دوسری میں کوئی دیتا تھوڑی ہے اتنے آرام سے, کیونکہ آپ کے اندر ایک فالٹ پیدا ہو چکا ہے یار پہلے سے ہے اس کے نکاح میں. جب وہ ہے تو یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ یار ایک بیوی پال رہا ہی ہے, تو اب دوسری اتنے آرام سے نہیں ملے گی. وہ آپ تلاش کرو, ان کا کام ہے نہ دینا. یہ فالٹ ہے نا بھائی. ویسے تو یہ خوبی ہے 4 بیویاں ہونا یا 3 ہونا, لیکن جب آپ مزید شادی کرو گے تو ان لڑکی والوں کے لیے تو یہ فالٹ ہے نا, ان کے لیے تو فالٹ ہے کہ ایک بیوی پہلے سے نکاح میں موجود ہے تو ہم کیوں دیں, ہم کسی کنوارے کو دیں. ان کے لحاظ سے یہ کیا ہے, فالٹ ہے. تبھی وہ دوسری پہ, تیسری پہ, چوتھی پہ اپنی اکثر کنواری نہیں دیتے. بھائی طلاق یافتہ دیں گے ہم, آپ بھی میرڈ ہیں تو میرڈ ملے گی آپ کو. جب کنواری دیں گے جب آپ میں چوتھی کے باوجود, تیسری کے باوجود کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے کہ یار چوتھی پہ بھی یہ بندہ کنواروں سے بہتر ہے, یا تیسری پہ یا دوسری پہ یہ کنوارے سے بہتر ہے, سمجھتے ہو, پھر دیں گے وہ.